الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کسی دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بہت ذہین اور تمام عالم فن میں یکتا تھے۔ تیر اندازی ہو یا تیر چلانا، جو ہر جنگ کے تمام باریکیوں سے واقف تھے۔ شہزادے جوان ہو چکے تھے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ بادشاہ نے جوتش کو بلایا اور اس نے اپنے دل کی بات بتائی۔ جوتش نے 2 دن کا وقت مانگا اور تیسرے دن دربار میں آ گیا۔ بادشاہ کو اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ تینوں کی کنڈلی دیکھی تو ایک بات نظر آئی کہ ان لوگوں کی شادی کرنا آسان نہیں۔ ایک لڑکے کی شادی میں مشکل آ سکتی ہے۔ اب وہ لڑکا کون ہے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ ان کو میرے ساتھ جنگل بھیج دیا جائے، میں کوئی ترکیب کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ تینوں جوتش کے ساتھ جنگل گئے۔ وہاں ایک درخت کے پاس جا کر جوتش نے کہا کہ تم تینوں اپنی اپنی کمان سے تیر چلاؤ۔ جہاں بھی جس ملک کی طرف تیر جائے گا وہاں کی شہزادی کو پیغام بھیج دیا جائے گا۔ تینوں بیٹوں نے کمان میں تیر لگا کر چھوڑ دیا۔ بڑے بیٹے کا اٹک ایک بہت بڑی سلطنت کی طرف پایا گیا۔ دوسرے بیٹے کا تیر دھنک کی سلطنت کی طرف پایا گیا۔ تیسرے بیٹے نے جو تیر چلایا وہ ایک پیڑ پر بیٹھی بندریا کی دم میں لٹک گیا۔ وہ پیڑ سے اتاری گئی اور طے ہوا کہ چھوٹے بیٹے کی شادی اس بندریا کے ساتھ کی جائے گی۔ وہ بہت دکھی اور شرمندہ تھا مگر مجبوری تھی۔ پہلے بچے والدین کی بات نہیں ٹالتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ سب شہزادوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ 2 ملکوں کی شہزادیاں محل میں اتاریں مگر تیسرے کے لیے چھوٹے شہزادے کی خواہش پر ایک الگ محل انتظام کیا گیا۔ دونوں بڑے شہزادے اپنی رانیوں کے ساتھ خوشی خرم زندگی بسر کرنے لگے مگر چھوٹا شہزادے کے پاس تو دلہنیا کے نام پر ایک بندریا تھی۔ وہ بہت پریشان اور شرمندہ رہتا تھا۔ ایک بار بادشاہ اور ان کی ملکہ نے کہا کہ وہ اپنی بہوؤں کا سلیقہ دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک ایک رومال بھجوا دیا گیا۔ دونوں بہوئیں اپنی ذہانت دکھانے کے لیے محنت سے رومال پر پھول بوٹے بنانے لگیں۔ چھوٹا شہزادے کو بہت شرمندگی ہوئی مگر جب بندریا نے ان سے پوچھا تو اس نے یہ بتا دیا۔ بندریا نے کہا کہ وہ رومال لے آئے۔ جب سب کے رومال بن کر تیار ہوئے تو بادشاہ اور ملکہ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ سب سے خوبصورت کڑھائی چھوٹے شہزادے کی بیوی نے کی تھی جبکہ وہ بندریا تھی۔ دونوں بڑی بہوؤں کو بھی بہت برا لگا۔ چند دن بعد بادشاہ اور ملکہ نے کہا کہ وہ بہوؤں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ دونوں بہوئیں تیاری میں لگ گئیں مگر چھوٹا افسردہ ہو گیا۔ بندریا نے جب پوچھا تو کہا کوئی بات نہیں، میں پکا کر دے دوں گی، آپ بھجوا دیجیے گا۔ سب کے پکے کھانے تخت پر چن دیے گئے۔ دونوں نئی بہوؤں کے کھانے کی خوب تعریف ہوئی۔ جب تیسرا کھلا تو خوشبو سے سارا مہک اٹھا۔ کھانا اس قدر خوبصورت اور رنگین تھا کہ سب کی نظریں ان پر جم گئیں اور جب وہ کھانا بادشاہ اور ملکہ نے کھایا تو وہ واہ واہ کرنے لگے۔ سب سے مزیدار اور نفاست سے بنا ہوا کھانا چھوٹی رانی کا تھا جو بندریا تھی۔ ملکہ اور بادشاہ کو ایک بار پھر سب دلہنوں کو ایک ساتھ دیکھنے کا دل چاہا۔ اس بار چھوٹا شہزادہ رو پڑا۔ کھانا اور رومال تک تو بات ٹھیک تھی مگر ان حسین ترین شہزادیوں کے درمیان یہ بندریا کیسے جائے گی؟ بندریا کے پوچھنے پر بادشاہ نے سارا ماجرا سنا دیا۔ چھوٹی بہوؤں نے تسلی دی اور کہا شرط یہ ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں گے، میں ڈولی میں بیٹھ کر اکیلی ہی جاؤں گی۔ شہزادہ پہلے ہی شرمندہ تھا، فوراً مان گیا۔ پہلے بڑی دلہن سامنے آئی۔ بہت حسین لڑکی تھی، گلابی لباس میں سج رہی تھی۔ منجلی دلہن نے ہرا لباس پہنا تھا اور بہت سارا زیورات سے آراستہ تھی۔ پھر ڈولی سے چھوٹی دلہن کو اتارا گیا۔ اس کے گورے سفید پہنوں میں پازیب چمک رہی اور جب اس نے چادر اٹھائی تو ملکہ اور بادشاہ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ گہرے سرخ رنگ میں ایک نگین کی صورت۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ اس کے بالوں میں افشان چمک رہا تھا، گلابی چہرہ، خوبصورت ہونٹ اور چہرہ چمن بدن۔ وہ ایک پھولوں کی ڈالی سی محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں بہوئیں ساتھ بیٹھی تھیں اور اس کے چہرے کی روشنی سے سارا محل روشن تھا۔ سارے لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے چھوٹے شہزادے تک یہ خبر پہنچا دی کہ اس کی دلہنیا تو ایک پری جیسی ہے۔ شہزادے نے شرط توڑ دی اور چھپ کر اسے دیکھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنے محل پہنچا۔
اپنی دلہنیا کے کمرے میں جا کر اس نے دیکھا بندریا کی کھال ایک طرف رکھی ہے۔ اس نے فوراً وہ کھال اٹھائی اور شملے سے اسے آگ لگا دی۔ ادھر چھوٹی دلہن کو اچانک بہت سی بے چینی ہوئی اور وہ اجازت طلب کر کے ڈولی میں بیٹھ گئی۔ اس کی پازیب سے جلن لگ رہی تھی۔ دھیمے دھیمے سارے جسم میں آگ بھڑکنے لگی، وہ جلنے لگی۔ ڈولی جب تک محل میں پہنچی وہ کافی جل چکی تھی۔ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور شہزادے سے اپنی کھال کھینچ لی، مگر کھال کا بہت حصہ جل چکا تھا اور وہ بھی بہت بری طرح جل چکی تھی۔ وہ زمین پر گر پڑ تڑپنے لگی۔ شہزادہ گھبرا گیا۔ حکیم بلائے گئے، سب نے علاج کی کوشش کی مگر جلن کسی طرح کم نہ ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی تابین آئے مگر اس کی جلن کم نہ ہو سکی۔ شہزادہ بہت پریشان تھا اور پریشانی میں پوری سلطنت کے تابید آ چکے تھے اور طرح طرح کے علاج تجویز کیے جا رہے تھے مگر جلن کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ شہزادہ بے قابو ہو کر ٹہل رہا تھا اور کھال جلنے پر شرمندہ تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے محل کے باغ میں آ گیا۔ اس کی بے چینی کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس درخت پر دو چڑیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ شہزادے نے دھیان سے سنا کیا کہہ رہی تھیں۔ وہ بندریا نہیں، پرستان کی شہزادی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنی بڑی سزا ملی، مگر اس نے کیا غلطی کی تھی؟ اس کو بندریا بنا دیا۔ دوسری چڑیا نے پوچھا، پرستان کے لوگ دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لیے پرستان میں کسی کو اس دنیا میں آنے کی اجازت نہیں۔ مگر یہ شہزادی کم عمر اور نہ سمجھی میں اس بات کو اہمیت نہ دے سکی اور دنیا میں آ گئی، اس لیے اس کو بندریا بنا دیا گیا تاکہ یہ کبھی پرستان واپس نہ جا سکے۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اس جلن کا کوئی علاج نہیں؟ کیا علاج تو ہے۔ اس پیڑ کے پھل کو پیس کر اگر زخموں پر لگا دیا جائے تو ٹھیک ہو سکتی ہیں، مگر دنیا والے مہنگی دوائیاں تو خرید لیتے ہیں، پیڑ پودوں کی قدر نہیں کرتے جن میں ہر مرض کی دوا ہے۔ شہزادے نے چہرہ اٹھایا اور چڑیوں کا شکریہ ادا کیا۔ پیڑ کے پھل چن کر محل واپس آ گیا اور نوکروں کی فوج ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ پیس کر مرہم تیار کیا اور جا کر اپنی دلہنیا کے زخم پر لگائی۔ حیرت انگیز طور سے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ 2 ہی دن میں وہ اچھی ہو گئی، مگر بہت خاموش تھی۔ تیسرے شام جب شہزادہ اس کی مسہری کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا، دروازہ کھلا اور پرستان کے راجا اور رانی اندر آئے۔ کمرے میں ان کے نور سے دھمکنے لگا۔ شہزادی جلدی سے اٹھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ راجا نے اس کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور بولا، بیٹی تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب تمہاری خطا معاف ہو گئی ہے۔ رانی نے بھی بیٹی کو گلے لگایا اور شہزادے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پرستان کے راجا نے شہزادے کو دعائیں دیں اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو پرستان چلے اور وہاں زندگی گزارے، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر شہزادے نے سہولت سے انکار کر دیا اور کہا وہ یہاں اپنے ملک میں رہ کر اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ پرستان کے راجا اس کی اس بات پر بہت خوش ہوئے اور پرستان کی ڈھیروں سامان سے گھر بھر دیا اور راجا رانی پرستان واپس چلے گئے۔ شہزادہ اور اس کی دلہنیا ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔